اچھا آغا صاحب، اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب آج کل کے بینک کے حساب سے جو معاملات چلتے ہیں کہ ہم اگر پیسے رکھواتے ہیں، فکس ڈپازٹ کرواتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں ماہانہ ان پیسوں پر کچھ رقم ملنے لگتی ہے، تو کیا اس طرح سے پیسوں پر رقم حاصل کرنا اور بینک میں پیسے رکھوانا جائز ہوگا یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، بینک میں آپ نے اگر کوئی سود کی شرط نہیں لگائی ہے اور بینک اپنی پالیسی کے تحت آپ کو کچھ دیتا ہے تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہمارے پاس موجود ہے۔ بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب گھر میں انار کا پودا لگانا اور اس پودے پر پھل کا اگانا یہ باعث نحوست ہوتا ہے گھر کے لیے یا نہیں؟ اگر ہمارے گھر میں انار کا پودا ہے، یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے، ہر کوئی ہمیں اس بات پر ٹوکتا ہے کہ انار کے پودے سے، انار کے پھلوں سے گھر میں جو ہے وہ نحوست ہوتی ہے، اگر آپ گھر میں انار کا پودا لگائیں اور اس پہ پھل اگائیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس اسی سے ملتا جلتا ہے کہ اگر صاحب گھر میں ایک پھلدار پودا موجود ہو، جگہ کا بھی مسئلہ نہ ہو، اس پودے سے کوئی تکلیف بھی نہ ہو رہی ہو، اس کے باوجود بھی اس پھلدار درخت کو کاٹنا کیا باعث گناہ ہوگا یا نہیں؟ وضاحت فرمائیے گا۔ اچھا جی، یہ دونوں عجیب سوال ہیں جی۔ ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو انار ہے اس کے بارے میں، یعنی انار ان پھلوں میں سے ایک ہے جس کا اللہ نے جو ہے نا وہ قرآن میں جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے، نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، شیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب یعنی ترجمہ قرآن بلاغ القرآن میں سورہ الرحمن کی اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو پھل ہیں 120 قسم کے پھل ہیں، سید الفواکہ ہے الرمان، حدیث معصوم کی کہ پھلوں کا جو سردار ہے وہ رمان ہے، یعنی انار ہے۔ انار ہے، ظاہر ہے آپ انار کھائیں گے تو پھل لگے گا، تو اس سے جنت سے تو آپ نہیں منگوا سکتے، ہوا میں تو پودا نہیں لگا سکتے، تو کہیں نہ کہیں لگائیں گے، تو ظاہر ہے آپ اپنی ملکی زمین میں لگائیں گے۔ اب یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ گھر کی چار دیواری سے باہر انار کا پودا لگاؤ اور اس کو کھاؤ، بلکہ یہاں تک روایات میں ملتا ہے، میں نے خود روایت پڑھی ہے کہ ہر انار کے اندر ایک جو ہے نا وہ دانہ جنت کا ہوتا ہے، لہذا آپ جب انار کھائیں تو کوشش کریں کہ ایک انار مکمل طور پر کھائیں، رومال بچھائیں اور بچھا کے جو ہے نا وہ سارے دانے کھائیں، کوشش کریں کہ کوئی دانہ جو ہے وہ رہ نہ جائے۔ یعنی اتنی اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے، اور اس کے بارے میں کہیں کہ ایسے درخت کا گھر کے اندر لگانا نحوست کا باعث ہے، یہ تو انتہائی حیرت انگیز جو ہے نا وہ ہے۔ میں نے کہیں نہیں پڑھا، سوشل میڈیا پر بھی کسی نے یہ سوال کیا تھا مجھ سے، اور میں نے ایسی مختصراً یہ جواب دیا تھا کہ میں نے کہیں یہ نہیں پڑھا۔ البتہ دوسرا جو سوال تھا اس کے جواب میں نے کہا دوسرا سوال آپ کا واضح نہیں ہے، اب وہ پتہ نہیں وہ جو ہے نا وہ ہمسایہ اعتراض کرتا ہے یا بعض اوقات اس کی زمین اگر متاثر ہوتی ہے، وہ اس طرح کا تھا۔ اب میرے لیے کلیئر ہو گیا ہے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی پھلدار درخت ہے تو اس درخت کو کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہ کوئی خون ناحق بہانے والی بات تو نہیں ہے کہ پھلدار درخت کو کاٹنا جو ہے نا وہ گناہ کا باعث ہو، وہ گناہ کا باعث نہیں ہے۔ اور اپنے گھر کی چار دیواری میں یا اپنے باغ میں، وہ باغ اور گھر کی چار دیواری میں کوئی فرق نہیں ہے، تو آپ وہاں انار کے درخت لگائیں اور اس کو کھائیں، اور پورا انار کھائیں تاکہ اس ایک دانے کی وجہ سے آپ جنت کے حقدار بن سکیں انشاءاللہ۔